اگر اس کی نالی میں مخرج میں کوئی پیشاب کا خانہ ہے تو وہ نکل جائے، اچھے انداز کے ساتھ اوپر سے ایسے پانی ڈالنا ہے، لوٹا پکڑا دیں، اچھے انداز کے ساتھ آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ برتن صاف ستھرا دھلا ہوا برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں، نیا برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو بالکل جناب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ اچھے اوپر سے جب پانی ڈالیں گے تو ایک بندہ پانی ڈالے اور دوسرا آدمی ٹانگ ہلکی سی اٹھا کر تو آپ جو ہے وہ استنجا کر اس کو کرائیں۔ استنجا کرانے کے بعد خوب مطمئن ہو کر استنجا کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ الٹی سائڈ جو ہے، الٹی سائڈ کو آپ نے ادھر اس سائڈ پہ آپ نے ایسے کرنا ہے، دو آدمی پکڑ، اور اس سے پہلے آپ نے کپڑے کو اچھے انداز کے ساتھ درست کر لینا ہے تاکہ پیچھے سے بے پردگی نہ ہو۔ تو آپ نے اس طرف سے اسے کر کے سیدھی طرف سے دھونا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اچھے انداز کے ساتھ آپ اسے ہر چیز کو مل ڈال کر اچھے انداز کے ساتھ آپ دھوئیں۔ پھر یہاں سے دھونے کے بعد پھر آپ پہلے چادر کو آپ درست کر لیں تاکہ بے پردگی اس میں نہ ہو۔ اس چیز کا خاص بار بار کہہ رہا ہوں، خاص خیال رکھیں جناب۔ اچھا، پھر اس طرف سے آپ نے اچھے انداز کے ساتھ دھونا ہے، دونوں طرف سے دھو لیا آپ۔ اچھا پاک کمپنی کا پاک سوپ وغیرہ صابن وغیرہ بڑی اچھی اچھی کمپنیاں آپ ان کا صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشبودار صابن استعمال کرنا بالکل کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مردے کو دو آدمی پکڑ کے بٹھا سکتے ہیں۔ میت کو بٹھانے کے بعد سب سے پہلے آپ پیٹ کو دبائیں، پیٹ کو دبانے کے بعد اگر کوئی مزید نجاست وغیرہ ہوئی تو وہ خارج ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد لٹائیں، اور لٹانے کے بعد آپ اسے پھر استنجا ایک دفعہ کروائیں۔ اور اس کے بعد مسنون عمل یہ ہے کہ کافور عموماً کفن کی جو ملتا ہے پڑیاں پڑی ہوتی ہے وہ آپ نے پانی کے اندر ڈالیں، اور پانی نیم گرم ہو اور بیری کے پتے ہوں تو یہ بھی مستحب عمل ہے، اور اتنا پانی گرم ہو جتنا زندہ بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو وہ کافور آپ جب اس کے اندر ڈالیں گے تو آخری دفعہ مسنون عمل ہے وہ کافور والا پانی اس سارے کے اوپر آپ ڈال دیں۔ مکمل طور پہ ابھی آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔